بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ، اور مضمون ہے آپ کا، سبجیکٹ ہے پاکستانی زبانیں، یعنی پاکستانی زبانوں کا ادب میں پشتو اور ہندکو۔ تو آج کا آپ کا ٹاپک ہے پشتو اور اردو کے لسانی روابط۔ پہلے آپ نے یہ پڑھا تھا، اس میں تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو پشتو اور اردو کے لسانی روابط جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا پھر دوبارہ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ تو پشتو اور اردو کے لسانی روابط میں سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، عربی اور فارسی۔ یعنی عربی اور فارسی جو ہیں، یہ دونوں زبانیں، ان کا بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ پشتو اور اردو میں ہیں، کیونکہ عربی ہمارے مذہبی زبان ہے اور فارسی اس علاقے میں دفتری زبان کے طور پر مستعمل رہی ہے۔ تو عربی اور فارسی کا اثر اردو اور پشتو دونوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں زبانوں کے ذخیرہ الفاظ کی معقول تعداد یا تو مشترک ہے یا اس میں قریبی اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ عربی اور فارسی ہے۔ اس کے بعد میں نے آگے لکھا ہوا ہے پروفیسر پریشان خٹک۔ تو پروفیسر پریشان خٹک نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ۔ اس میں 5022 الفاظ ہیں جو پشتو اور اردو میں مشترک ہیں یا ان کا آپس میں قریبی اشتراک ہے۔ 5022 الفاظ، اور کتاب کا نام ہے اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ۔ ایک آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر انعام الحق کوثر، اس کی کتاب ہے بلوچستان میں بولی جانے والی زبانوں کا تقابلی مطالعہ۔ تو اس میں اس نے ہشت لسانی گلدستہ کے نام سے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے 1612 اردو الفاظ، اسماء اور افعال کا ایک لسانی سروے پیش کیا، جس کے مطابق ان الفاظ میں اردو اور پشتو کے مشترک یا قریبی الفاظ کی تعداد 863 ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یعنی اس حساب سے اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ کا تناسب 53.5% بنتا ہے۔ دو باتیں ہوں گی، تین باتیں، عربی اور فارسی، پروفیسر پریشان خٹک اور ڈاکٹر انعام الحق کوثر۔ آگے پشتو اور اردو کے صوتی نظام میں بھی کوئی زیادہ فاصلہ، دوری موجود نہیں۔ اب میں آپ کو چند الفاظ بتاؤں گا، دکھاؤں گا، جو ان دونوں زبانوں میں معمولی تغیر کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اردو میں ہے جنگل، اسی طرح پشتو میں اس کو کہتے ہیں زنگل، یعنی جیم اور زے کا فرق ہے۔ آگے اردو میں ہے زنجیر، تو پشتو میں ہے زنزیر، یہاں پر بھی جیم اور زے کا فرق۔ آگے ہے خارش، تو خارش کو پشتو میں خارخ، شین اور خے کا فرق ہے، خین کا۔
آگے ہے شاخ، تو شاخ کو پشتو میں کہتے ہیں خاخ. تو آگے پھر اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں، جس طرح ویران کو روان، چھاچ کو چھج. تو یہ بہت زیادہ الفاظ ہیں، صرف میں نے یہاں پر چند الفاظ کی مثال آپ کو دے دی. اب پشتو اردو کے روابط کے ضمن میں پھر ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ پشتو اور اردو میں اس کی ایک کوٹیشن ہے. اس نے لکھا ہے کہ پشتو اور اردو میں نہ صرف ذخیرہ الفاظ اور تہذیبی اثرات کا بیشتر سرمایہ مشترک ہے، بلکہ فارسی اثرات نے فکر و اظہار کی سطح پر دونوں زبانوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے. اردو اور پشتو کے لسانی، تہذیبی اور تاریخی تعلق کا مطالعہ کسی محمود شعرانی کا منتظر ہے. پٹھانوں نے اردو زبان کی جو خدمات ہندوستانی پٹھان بن کر انجام دی ہے، ان سے تاریخ ادب کا مطالعہ کرنے والا بے خبر نہیں. اردو کے پٹھان شعراء، ادباء اور مصنفین کی ایک طویل فہرست ہے، جو صدیوں کی تاریخ میں بکھری پڑی ہے. تو اس کے متعلق جمیل جالبی نے یہ کہا. اب آگے مرکب الفاظ، یعنی دونوں زبانوں میں مرکب الفاظ جو ہے وہ مشترک مستعمل ہیں. جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں خیر خبر سراسر بلا ناغا دارو، دعا دارو گڑبڑ. تو یہی چیز اردو میں بھی ہے. خیر خبر سراسر بلا ناغا دارو یا دوا دارو گڑبڑ، یہ دونوں زبانوں میں یہ مرکب الفاظ جو ہے یہ مشترک ہے. اس کے علاوہ ضرب الامثال اور محاورات کہاوتیں بھی ان دونوں زبانوں میں مشترک. آگے ہے میجر راورٹی. یہ انگریز اسکالر تھا میجر راورٹی. اس کی کتاب ہے پشتو انگریزی لغت. اس میں اس نے لکھا ہے کہ پشتو زبان میں بہت سے لفظ ایسے ملتے ہیں جو اردو میں بھی نظر آتے ہیں، مگر ان سب کا واضح طور پر سنسکرت میں سراغ نہیں ملتا. کم از کم اس وقت تک جب تک کسی اور زبان میں ان کی نشاندہی نہیں ہوتی. میں انہیں خالص پشتو اصطلاحیں سمجھنے کی طرف ہوں. تو یہ میجر راورٹی نے یہ کہا کہ جو الفاظ ہیں یہ پشتو کے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے حروف تہجی. اردو اور پشتو کے اس باہمی تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اردو کے بیشتر حروف تہجی عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں، اسی طرح پشتو کے حروف تہجی میں عربی کے تقریباً تمام حروف شامل ہیں، جبکہ 4 حروف تہجی فارسی سے لیے گئے. تو یہ بھی ایک جواز بنتا ہے اردو اور پشتو کے لسانی روابط کا. پھر آگے لکھا ہوا ہے مذہب. پشتونوں کا مذہب کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے. تو اردو زبان میں مذہبی ادب بہت زیادہ ہے. تو پشتو بولنے والوں کے لیے عربی کے بعد اردو زبان نہایت ہی عزیز اور محترم ہے، اور اسی کے ذریعے وہ مذہبی مسائل اور تاریخ اسلام سے بآسانی واقفیت حاصل کرتے رہے ہیں. یعنی عربی کے مقابلے میں اردو جو ہے ان کے لیے آسانی ہے. اس میں جو مذہب کی چیزیں ہیں وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. اردو زبان کو یہ فوقیت حاصل رہی ہے
کہ یہ رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ہر کسی کی زبان نہیں ہے، یعنی ہماری قومی زبان ہے۔ یہ زبان پاکستان کی تمام لوگوں کی زبان ہے، سندھیوں کی، بلوچوں کی، پنجابیوں کی اور پختونوں کی۔ آگے بایزید انصاری، تو بایزید انصاری پشتو اور اردو کی قربت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اردو نثر کا ایک قدیم نمونہ پشتو نثر کے اولین کتاب خیر البیان میں ملتا ہے۔ یعنی یہ خیر البیان جو ہے یہ بایزید انصاری کی کتاب ہے، اوپر میں نے لکھا ہوا ہے بایزید انصاری۔ تو یہ پشتو نثر کی پہلی کتاب ہے۔ اس پشتو نثر کی پہلی کتاب میں اردو نثر کا نمونہ پایا گیا ہے، اس میں ہے، اور یہ قدیم نثری نمونہ اردو اور پشتو کے قدیم ترین روابط اور تعلق پر روشنی ڈالتی ہے۔ اردو نثر کا نمونہ یہ ہے، تھوڑا سا یہ پرانی اردو ہے۔ تو لکھ کتاب کے آغاز کے بیان جس کے سارے اکھر سہن بسم اللہ تمام، میں نہ گنواؤں گا مزدوری انہن کے، جے لکھیں پرن بگارن اکھر کے تم کنی پرن لکھیں، اس کارن جی صحیح ہوئے بیان قرآن میں ہے۔ اس کے تلفظ تھوڑے سے پرانے ہیں، مشکل ہے سمجھنے میں، مشکل سے، لیکن یہ ابتدائی اردو ہے جس میں ہندی اور باقی جو لفظ ہیں مکس ہیں۔ جس طرح اب بھی ہمارے جو پشتو کا جو پہلا شاعر ہے امیر کروڑ، اس کی نظم جو ہے وہ بھی کافی مشکل ہے۔ اب اس کو میں پڑھ رہا ہوں تو لوگ کہیں کہ نہیں یہ تو اردو نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پشتو کے جو پہلا شاعر ہے امیر کروڑ، اس کی جو نظم ہے وہ بھی کافی مشکل ہے، پشتو سمجھنے والے بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ زی مزمرے پدی نڑی ما تل نشتا سن ہند تخار پکا بل نشتا بل پزا بل نشتا ما اتل نشتا غشی دمن میں زی برخنا پا میر سمونو باندھے زو بلی یونم یرغمل پتختم۔ تو یہ اب اس کو جو ہے نا یہ الفاظ چینج ہوتے ہیں۔ تو بایزید انصاری کی کتاب خیر البیان میں بھی اردو نثر کا ایک قدیم نمونہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی دونوں کے روابط، لسانی روابط کے لیے ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ 2003 میں اس کا ایک اردو شعر بھی دریافت ہوا ہے جو ان کے مرید علی محمد مخلص کے دیوان میں موجود ہے، تو جس کی بدولت خیبر پختونخوا میں اردو شاعری کی روایت 10ویں صدی ہجری تک جا پہنچتی ہے۔ شعر یہ ہے: سچا بول بایزید کا جو بیناوی کبھی، چو مرنی پہر پہلے بھی پرنا سو مریض سے بھی۔ اب اسی طرح آگے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ خان مشوانی کے اشعار بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں، تو اس سے بھی آپ اس کی قدامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس کی روابط کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو عیسیٰ خان مشوانی میں نے آپ کو پہلے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، تو اس کا ایک شعر ہے: جو تو کرسی اللہ یقین کامل ہو سی تیرا دین۔ تو ہمارے جو ہندوی نثر کے بانی بلا شبہ بایزید انصاری ہیں، لیکن بایزید انصاری کو ہم شاعری میں شیخ عیسیٰ مشوانی کے بعد ابتدائی شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ تو شیخ عیسیٰ کے کلام میں ابتدائی اردو کا چلن ملتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو شعر سنایا۔
تو پھر اس کے بعد ہمارے جو بڑے بڑے شعراء ہیں انہوں نے بھی پشتو میں اردو کے الفاظ استعمال کیے. ان میں خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، سمندر خان سمندر، امیر حمزہ شنواری، با یزید انصاری وغیرہ شامل ہیں. ان سب نے اپنے پشتو کلام میں اردو کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اب انہوں نے اب آپ کو میں تفصیل تو اس میں نہیں جا سکتا، ہم آگے جائیں گے تو خوشحال خان خٹک کے متعلق رحمان بابا یہ پڑھیں گے. تو ایک ہمارے پاس ایک صنف ہے چار بیتا. تو چار بیتا جو ہے یہ پشتو لوک گیتوں میں ٹپا کے بعد دوسری مقبول اور ہر دل عزیز صنف ہیں. تو یہ صنف شاعری میں سوائے پشتو اور اردو کے کسی اور زبان میں نہیں ہے، اور یہ بھی پشتو سے اردو میں آئی. ایک آپ یہ یاد رکھیں چار بیتا جو ہے یہ بھی دونوں میں. اب اس کے بعد میں نے لکھا ہوا ہے ارزانی خویش کی. فارغ بخاری کی جو کوٹیشن تو میں نے چھوڑ دی. ارزانی خویش کی جو ہے ہمارا پشتو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. اس کے دیوان میں بھی، اس کے اشعار میں بھی اردو نما اشعار ملتے ہیں جو اردو اور پشتو کے قدیم روابط کے آئینہ دار ہیں. آگے لکھا ہوا ہے خوشحال خان خٹک. خوشحال خان خٹک ہمارے کلاسیکی شاعر ہیں. تو اس کے کلام میں آپ دیکھیں تو آپ کو اردو کے الفاظ نظر آئیں گے. اب اس کی ایک غزل کے دو اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ پسینہ کی می ادمی نے پھر جاگی، زماستا محبت گورا کیسے لاگی، در رکیب وینائے یادش و کسشوا، پسپینا خلائے خندہ روڑا پھر باگی. پسینہ کی می ادمی نے پھر جاگی، میرے سینے میں خفیہ محبت جاگ اٹھی. پسینہ کے میں سینے میں، ادمینا سوئی ہوئی، مینا محبت، پھر جاگی. جاگی تو اردو کا ہے. زما استا میرا اور آپ کا، محبت اردو کا لفظ، گورا کیسے لاگی، یعنی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میری محبت کا آغاز کیسے ہوا. اس کے بعد دوسرا شعر ہے، اس کا پہلا مصرع ہے در رکیب وینا یادش و کسشوا، اسے رکیب کی بات یاد آ گئی یا نہ جانے کیا ہوا. سپینا خلائے خندہ روڑا پھر باگی، سفید چہرے کے ساتھ ہنسی اور بھاگ گئی. آگے آپ کو یعنی اس طرح بہت قسم کے اس طرح اشعار ہیں اردو نما. تو ہم نے صرف یہ دو اشعار آپ کو سنائے. آگے دولت لوانی. اب لوانی کو نوحانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں. دولت لوحانی، لام واو ہے الف نون یہ لوحانی. تو یہ بھی پشتو کا ایک کلاسیکی شاعر ہے اور اس کے دیوان میں ذو لسانی غزل موجود ہے، جس سے اس دور میں ان کے اردو شناسی کا پتہ چلتا ہے. اس کا شعر ایک ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ اگر کس، یعنی وہ کس کہتے ہیں شخص کو، اگر کس جاہل ابتر ہے، اگر کس جاہل ابتر ہے، وہ شخص جاہل اور ابتر ہے،
جو عاشق پر سیم و زر ہے، جو سیم و زر کا عاشق ہے وہ جاہل ہے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ دولت لوہانی کا ہے یا دولت لوانی کا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہمارے صوفی شاعر، عظیم صوفی شاعر رحمان بابا ہے۔ تو رحمان بابا نے بھی باقاعدہ طور پر اردو شاعری میں طب آزمائی کی، اور اس کے دیوان میں ایک فارسی نما اردو غزل موجود ہے، فارسی نما اردو غزل موجود ہے جو اردو زبان سے رحمان بابا کے تعلق کا ثبوت ہے۔ اب اس غزل کے میں ایک چند اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہتا ہے، بوصل تمہارا کجا ہاتھ ہے، کہ وصل تو خیلی بڑی بات ہے، بکوئے تو گفتم کا مسکن کنم، ولے کے مرائیں درجات ہے، ہمیں زلف تو گوشہ ابرواں، دلم را عجب مقامات ہے، زاغوش رحمان مرو بارکیب، کی سفلا بد ہو بد ذات ہے۔ رحمان بابا کا یہ فارسی نما اشعار جو ہے وہ کہتا ہے، بوصل تمہارا کجا ہے، بوصل وصل کو کہتے ہیں، وصال کو کہتے ہیں، کہ تمہارے وصل میں میرا بس نہیں چلتا، تمہارے وصل میں، تمہاری ملاقات میں میرا ہاتھ نہیں چلتا، میرا بس نہیں چلتا، کہ وصل تو خیلے بڑی بات ہے، آپ کی وصال بہت بڑی بات ہے، آپ کی ملاقات بہت بڑی بات ہے، پکوئے تو گفتم کا مسکن کنم، میں کہتا تھا کہ تمہارے کوچے میں مسکن بنا لوں، تمہارے گلی میں اپنا مکان بنا لوں، مسکن بنا لوں، بکوئے تو گفتم کا مسکن کنم، میں کہتا ہوں کہ تمہارے کوچے میں مسکن بنا لوں، ولے کے مرائیں درجات ہے، لیکن میرے یہ درجات کہاں، میں اس طرح نہیں کر سکتا، خم زلف تو گوشہ ابرواں، تمہارے زلفوں کا خم اور بوؤں کا گوشہ، دلم را عجب مقامات ہے، میرے دل کے لیے عجیب مقامات ہیں، زاغوش رحمان مرو بارکیب، رحمان کی آغوش سے رقیب کے ساتھ مت جاؤ، یعنی رحمان کو چھوڑ کر رقیب کے پاس مت جاؤ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پاس مت جاؤ، کہیں سفلا بد ہو بد ذات ہے، کہ وہ تو بہت کمینہ بد ہو بد ذات ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے قاسم علی خان آفریدی۔ تو قاسم علی خان آفریدی کے بھی اردو کے اشعار ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس نے بھی اردو اور فارسی میں شعر کہے ہیں۔ یہ 1183 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کے آباء و اجداد درہ آدم خیل کے رہنے والے تھے۔ درہ آدم خیل پشاور کے ساتھ ایک درہ ہے، وہاں کا یہ رہنے والا تھا۔ تو اس نے اپنا پشتو دیوان 1206 میں مکمل کیا۔ اس کے اردو دیوان میں 200 کے قریب غزلیں ہیں، اور اس کے رنگ و سخن کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی یوں رقم ترازے اور کہتے ہیں کہ میر و مرزا کا دور ہے، اردو شاعری ایک نئے نقطۂ عروج کو چھو رہی ہے، کہ قاسم علی خان آفریدی فصیح، شیریں اور سادہ زبان میں اپنی غزل کے نغمے چھیڑتا ہے۔
ان کی غزل میں استادانہ رنگ بھی ہے اور قادر کلامی بھی۔ ردیف کی معنویت، قافیے کا شعور، مخصوص لہجہ ان کی شاعری میں ایسا رنگ بھرتا ہے کہ اس کی شاعری ہر پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ اب اس کے 2 اشعار میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ آپ دکھانے کو صورت مجھے آتا ہے، جب اپنی نحوست کے آیام نکلتے ہیں۔ وحدت کا تماشا ہی کثرت کے مظاہر ہیں، آغاز سے ہر شے کے انجام نکلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے معاذ اللہ ممن۔ معاذ اللہ اس کا نام تھا، ممن قبیلے کا نام ہے، اور اردو میں اس کا آپ میمن بھی کہتے ہیں اور پشتو میں آپ ممن۔ تو پشتو کے ایک اور صاحب دیوان شاعر یہ جو ہے نا معاذ اللہ ممن ہے، اس کا زمانہ تھا 1085 ہجری سے 1170 ہجری۔ اس نے بھی پشتو کے علاوہ اردو اور فارسی میں شعر لکھے ہیں۔ ان کا اردو کلام 7 غزلوں اور 1 محمس پر مشتمل ہے، جس سے پشتو اور اردو کے قریب ترین تعلق پر روشنی پڑتی ہے۔ اردو نمونہ کلام یہ ہے اس کا: اگر مرنے کا کس کو شوق ہے، آ کر ملے اس سوں، کہ ہو نازک بدن پھر آج مخمور و شرابی ہے، در و دیوار سوں عاشق مبارکباد سنتا ہے، نشانی قتل کی ساجن تیرا چہرہ گلابی ہے۔ آگے اس کے بعد جو ہمارے پاس شاعر ہے وہ ہے امیر حمزہ شینواری۔ امیر حمزہ شینواری پشتو کے ایک عظیم ترین شاعر ہیں، اور اس کا کلام کو قدیم دور کے اختتام اور جدید دور کے آغاز کے درمیان ایک پل کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی قدیم دور اور جدید دور میں یہ اس کا کلام جو ہے ایک پل کی حیثیت ہے، دونوں کے درمیان میں۔ اب امیر حمزہ شینواری نے 5ویں جماعت سے شاعری کی، اور یہ شاعری، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شاعری اردو میں تھی، اور بعد میں اس نے پھر پشتو میں شاعری شروع کی۔ اس کا ایک پیر تھا، تو پیر نے اس کو کہا کہ آپ اردو شاعری کے ساتھ ساتھ پشتو میں آپ شاعری شروع کی۔ اس کا ایک اردو شعر ہے: قبلہ سب عالم کا کعبہ ہے مگر حمزہ تیرا، یار کے 2 محراب 2 ابرو کا قبلہ اور ہے۔ تو اس نے 5ویں جماعت سے اس نے شاعری شروع کی تھی۔ آگے اردو اور پشتو کے لسانی روابط کا ایک ثبوت میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ محبت خان نام میں نے لکھا ہے، اور ساتھ میں نے لکھا ہے روہیل کھنڈ۔ اب محبت خان اس کا نام ہے، اور روہیل کھنڈ میں نے لکھا ہے۔ یہ روہیل کھنڈ جو ہے یہ ہندوستان میں ایک جگہ کا نام ہے، یعنی دہلی اور لکھنؤ اردو کے 2 مراکز رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان روہیل کھنڈ کا علاقہ تھا، جو پشتو بولنے والے اور پختونوں کا گھر کہلاتا تھا۔ روہیل کھنڈ کے نواب محبت خان نے اردو اور پشتو اور فارسی میں اپنے کلام کے مکمل دیوان یادگار چھوڑے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ابتدائی سے شہروں اور دیہاتوں میں روانی سے اردو بولی جاتی تھی، اور اس اردو میں پشتو کے سینکڑوں الفاظ مستعمل تھے۔ تو اسی تناظر میں امتیاز علی عرشی اپنی کتاب اردو میں پشتو کا حصہ میں لکھتے ہیں، وہ اس کی ایک کوٹیشن ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، امتیاز علی عرشی کی، اور اس کی کتاب ہے اردو میں پشتو کا حصہ۔
امتیاز علی عرشی کہتے ہیں کہ اس پورے علاقے یعنی روہیل کنڈ میں بہت سے غیر مانوس لفظ آپ کو سننے میں آئیں گے. یہ سب لفظ پشتو کے ہیں اور معمولی لفظی یا معنوی فرق کے ساتھ دن رات بولے جاتے ہیں. یعنی اس میں تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. جو وہاں پر یہ لفظ بولے جاتے ہیں یہ تمام کے تمام پشتو کے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں یہ لکھا ہے. اس کی کوٹیشن میں آپ کو سناتا ہوں. پٹھانوں نے اردو زبان کو اور اردو نے پٹھانوں کو اتنا کچھ دیا ہے کہ ایک کی شخصیت دوسرے میں جھلکنے لگتی ہے. یہ اس کی کوٹیشن. اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے جن علاقوں میں اردو ابتدائی دور میں ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی ان علاقوں میں پختون خاصی تعداد میں آباد تھے اور دونوں زبانوں یعنی اردو اور پشتو کا لفظی سطح پر آپس میں گہرا لین دین تھا. تو یہ ایک بات کی ثبوت یہ ہیں. اس کے بعد آگے نیچے میں نے لکھا ہوا ہے یہ لکیر کے نیچے تراجم یعنی کسی زبان کے ارتقاء کا تعلق بڑی حد تک ترجمے سے ہوتا ہے. اب تک پشتو زبان میں عربی، فارسی، انگریزی اور اردو اور دیگر زبانوں سے تراجم ہو چکے ہیں. پشتو میں ہاشم سروانی نے ایک شاعر ابن خلاد کے اشعار کا سب سے پہلا ترجمہ کیا 3 صدی ہجری میں. اس طرح دوسرا پشتو ترجمہ بوستان سعدی کا ہے جو 903 ہجری میں ایک پشتون عالمہ زرغنہ کاکڑا نے کیا. زرغنہ لڑکی کا نام ہے، کاکڑا قوم کا نام ہے. کاکڑ جو بلوچستان میں ہوتے ہیں. اسی طرح 20ویں صدی کے اوائل میں اردو سے پشتو زبان میں تراجم کا سلسلہ شروع ہوا لیکن ساتھ ساتھ دوسرے زبانوں سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رہا. اسی دور میں چند معروف تراجم ہوئے یعنی میاں محمد یوسف نے ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب توبۃ النصوح کا ترجمہ کیا. میاں حسیب گل کاکا خیل نے ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب مرات العروس کا بھی ترجمہ کیا اور میاں نعمان الدین کاکا خیل نے ابن بطوطہ کا سفرنامہ اس کا ترجمہ کیا. اور اسی طرح کافی تراجم ہوئے اردو اور پشتو جو اردو اور پشتو کے روابط ظاہر کرتے ہیں. اب ترجمے کے بعد آخری جو ہے ہمارے پاس اور میں نے لکھا ہوا ہے نیچے اسکولوں میں نصاب کے طور پر یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اردو اور پشتو کی قربت کا اندازہ میں اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے مدرسوں میں بیشتر جگہوں پر بنیادی ذریعہ تعلیم اردو ہے. اس کے علاوہ نصاب میں اردو ایک لازمی طور پر شامل ہے، ایک لازمی طور پر مضمون شامل ہے جس کی وجہ سے پشتو بولنے والے بچے بہت چھوٹی عمر میں ہی اردو سے آشنا ہو جاتے ہیں، واقف ہو جاتے ہیں اور اردو سمجھنے اور بولنے لگ جاتے ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ کچھ حرف وہ ادا نہیں کر سکتے تو وہ
آپ سب جو پشتو بولنے والے ہیں وہ جس طرح ہا ادا نہیں کر سکتے اور فے ادا نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹی عمر سے وہ اردو سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اردو اور پشتو تہذیبی اور تاریخی لحاظ سے گہری مشابہت رکھتی ہیں، اور لسانی گروہ کے حوالے سے بھی دونوں آریائی زبانیں ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، اردو ہندوستانی شاخ سے وابستہ ہے اور پشتو ایرانی شاخ سے، یعنی دونوں ہند آریائی زبانیں ہیں، آگے اس کی ایک ایرانی شاخ اور دوسری ہندوستانی شاخ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا تھا اردو اور پشتو کے لسانی روابط۔ اس کو آپ اسائنمنٹ کے طور پر بھی میں نے آپ کو یہ دیا ہے، تو اسائنمنٹ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو نقل کر کے اسائنمنٹ آپ نے لکھنی ہے، بلکہ آپ نے مختلف کتابیں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ پڑھیں، اور اس میں سے آپ پھر یہ اسائنمنٹ لکھیں گے اور مختلف کتابوں کا حوالہ بھی آپ دیں گے۔ اسائنمنٹ آپ اس طرح لکھیں جس طرح لکھنے کا طریقہ ہے، کچھ بچے نقل کر کے اسی طرح بھیج دیتے ہیں جو اچھا طریقہ نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے، اس سے آپ لکھیں گے اپنے الفاظ میں، تب آپ کا اسائنمنٹ قبول ہوگا، ادروائز آپ کو نمبر نہیں مل سکتے اس میں۔ تو اس کو آپ یاد کریں، اگلے ٹاپک ہمارا اب دوسرا ہوگا، تو